اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رنگ ورمز یا رنگ ورم۔ دراصل یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے۔ یہ ہاتھوں کو، پاؤں کو یا گردن پہ یا سر پہ یا کمر پہ، جہاں پہ بھی موئسچر ہو وہاں یہ فنگس گرو ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کوئی قسم پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں گرو ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں گرو ہو جاتی ہے، کوئی رانوں پہ گرو ہو جاتی ہے، کوئی کمر پہ بیماری پھیلاتی ہے، اسی طرح سے کوئی گردن پہ، کوئی پیٹھ پہ، یعنی جہاں پر بھی یہ گرو ہوتی ہے وہاں بیماریاں پھیلتی ہے۔ دراصل یہ بیماری مٹی میں ہوتی ہے، جو بھی یا باتھ روم وغیرہ یا جو ٹاولز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے یہ بیماری پھیلتی ہے انسان سے دوسرے انسان تک۔ اب ہم آتے اس کے کازز پہ۔ کازز میں نے ابھی بتایا جو آپ کو کہ جب کوئی انفیکٹڈ پرسن کسی نارمل پرسن کے کانٹیکٹ میں آئے تو اس ذریعے سے بھی پھیلتی ہے، اور جس گھر میں پیٹس ہو جیسے ڈاگ ہے، کیٹ ہے یا گائے وغیرہ ہے، ان سے بھی یہ بیماری پھیل جاتی ہے، دوسروں کو لگتی ہے، انسانوں کو لگتی ہے۔ اور انفیکٹڈ ٹاولز سے یا برش سے یہ ایک انسان سے دوسری انسان کو، نارملی ہم کیا کرنا چاہیے کہ ٹاولز ہمیں دھوپ میں سکھانے چاہیے، اور ٹاولز الگ الگ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اور دھوپ میں ان کو ڈرائی کرنا چاہیے۔ جو ٹاول زیادہ بھیگی رہتی ہیں، باتھ روم میں پڑی رہتی ہیں، وہاں پہ وہیں پہ رہ کے سوکھتی بھی ہے، ان ٹاولز میں زیادہ یہ انفیکشن پھیل جاتا ہے۔ اور اگر یہ مٹی میں بھی ہوتا ہے، اور جس مٹی میں ہوتا ہے اگر اس کا کوئی انسان اس کے کانٹیکٹ میں آئے تو اسے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سمٹمز پہ۔ سمٹمز کیا ہوتے ہیں ان کے؟ پہلا سمٹم کیا ہوتا ہے کہ ایچنگ ہو جاتی ہے۔ جتنی ایچنگ ہو جاتی ہے تو انسان کھروج کے وہاں ریڈ سپاٹس خود ہی بن جاتے ہیں، اسکریچنگ سے ریڈ سپاٹس بن جاتے ہیں۔ اور پاؤں، جہاں پہ بھی پاؤں پہ اگر پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اگر ہو جائے تو وہ تھوڑا ان میں ورم آ جاتا ہے، ریڈنس آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائے گی، یہ پاؤں کے بیچ۔ اسی طرح سے گردن کے بیچ میں عام طور پہ ہم ٹی وی پہ بھی اس کا ایڈ دیتے ہیں، رن گارڈ یہی، یا ظالم لوشن، اس کی یہ دوائی ہوتی ہے جو عام طور پہ آپ نے ایڈس میں بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتا ہے اس کا آتا ہے، اس پہ بھی یہ تھے اس کے، یعنی ایچنگ، ریڈ سپاٹس مختلف جگہوں پہ جب ہو جائے اور پھر یہ پھیل جائے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے، اور اپنی جو ٹاول وغیرہ جو آپ کے کپڑے ہو ان کو سپریٹ رکھنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ بچوں کے کپڑے سپریٹ دھونے چاہیے، بڑوں کے سپریٹ دھونے چاہیے، اور جس کسی فیملی ممبر میں یہ انفیکشن آ گیا تو اس کے کپڑے بالکل الگ ہونے چاہیے۔ تو جو بیڈ شیٹ وغیرہ جو بھی کچھ ہو وہ الگ ہونا چاہیے، اور خاص طور بچوں کے کپڑے ہمیشہ الگ دھونے چاہیے، کیونکہ ان کی سکن زیادہ جو نازک ہوتی ہیں ان کو انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں۔ بہت ساری اینٹی فنگل
क्रीम्स होती हैं जो एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिन गार्ड वगैरह होता है, या जालिम लोशन, या और भी बहुत कुछ ऐसी क्रीमें हैं जिनको एज ए, अगर हम नॉर्मली देखें तो हम ऑयल भी लगा सकते हैं। जैसे ये जानवरों में भी फैलता है, कुत्तों में फैलता है, गाय में वगैरह में। अगर किसी तरह से उनके बाल झड़ जाएं कहीं पे, हम क्या कर सकते हैं, हम तेल और थोड़ा सा ये जो धुआं लगा होता है ना तवे के नीचे, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो धुआं होता है उसमें जो जलने वाली उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन एज ए पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। और जो तेल होता है, तेल एक बैरियर बनता है इस फंगस और एटमॉस्फेयर के बीच में, हवा के बीच में। चूंकि ये जब ये हवा न सांस ले सकती है न छोड़ सकती है, तो ये खुद ब खुद ये एक उसको मार देता है, तेल उसको मार देता है अगर जानवरों में है तो। लेकिन अगर इंसानों में हो तो हम इस तरह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑइंटमेंट्स भी लगा सकते हैं, या कोई भी ऑयल हम लगा सकते हैं जिससे वो फंगस हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर एनिमल्स पे हो या इंसानों पे हो। या मैकोनिज़ोल, ये एक एंटीफंगल क्रीम है, या M40 रिसिन, ये एक क्रीम है जिसको हम लगा सकते हैं अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में, जिससे हम इस रिंग वर्म से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमें हेल्दी हैबिट्स अपनाने चाहिए जिससे हम इसको जिससे हम इसके कांटेक्ट में ही ना आए। तो बाकी वसलम, उम्मीद है आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। यानी कि जितने भी हेल्थ इश्यूज़ है हम उनको अवॉइड कर सकते हैं कि जब हम साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकें। और जितनी हम गंदगी से जब हम गंदगी क्या, जब हम कोई काम करें तो हमें फ़ौरन हाथ धोने चाहिए, पैर धोने चाहिए, ज़्यादा पैर गंदे नहीं रखने चाहिए, उससे ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और खुश्क रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो क्लास पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।